قدیم زمانے کی بات ہے، ملک خراسان پر بہت شاہ کی حکمرانی تھی، جو بے حد نیک، خدا ترس اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اسے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش حاصل تھی۔ اس کے باوجود وہ نہایت سادہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ بہت شاہ کے برعکس اس کا وزیر بہت بد مزاج اور مغرور شخص تھا۔ اس کا تعلق ایک دولت مند اور معزز گھرانے سے تھا۔ اعلیٰ حسب و نسب اور دولت کی ریل پیل نے دلاور خان کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ ان تمام خامیوں کے باوجود اس میں ایک خوبی بھی تھی، جو ان تمام خامیوں پر بھاری تھی۔ خوبی یہ تھی کہ وہ نہایت عقل مند اور قابل تھا۔ اس کی اسی خوبی کی وجہ سے بہت شاہ اس کی بد مزاجی کے باوجود اسے برداشت کر رہا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بہت شاہ اسی وزیر کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا اور ان کے ہمراہ ایک غلام بھی تھا۔ وہ تینوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے تو اچانک ایک زبردست طوفان آیا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ کچھ دیر بعد طوفان تھما تو انہوں نے ایک دوسرے کی تلاش شروع کر دی۔ سب سے پہلے غلام نے اپنے سے کچھ فاصلے پر ایک جھونپڑی دیکھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے وہاں ایک اندھا فقیر بیٹھا ملا۔ غلام نے اسے پوچھا، اے اندھے، کیا اس طرف کوئی سوار گزرا ہے؟ اندھے فقیر نے جواب دیا، بھائی مجھے تو کسی قسم کی آہٹ نہیں سنائی دی۔ غلام یہ سن کر آگے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر دلاور خان وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا ایک اندھا شخص بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس نے بھی پوچھا، اے فقیر، یہاں سے کوئی سوار گزرا ہے؟ فقیر نے کہا، ہاں، کچھ دیر پہلے یہاں سے ایک غلام جو گھوڑے پر سوار تھا، وہ آگے کی طرف گیا ہے۔ دلاور خان بھی اندھے فقیر کا جواب سن کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو بہت شاہ بھی غلام اور وزیر کو ڈھونڈتا ہوا وہاں سے گزرا۔ تو جب اس نے وہاں فقیر کو دیکھا تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر فقیر کے پاس آیا اور بڑے ادب سے پوچھا، شاہ صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے یہاں سے کوئی سوار گزرا ہے؟ فقیر نے کہا، جی جہاں پناہ، پہلے تو آپ کا غلام گزرا تھا اور پھر آپ کا وزیر۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس فقیر سے پوچھا، آپ تو نابینا ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کے غلام نے مجھے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا اور آپ نے مجھے شاہ صاحب کہا، لہٰذا میں نے گفتگو کے انداز سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ کون کیا ہے۔ بہت شاہ اندھے فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے بہت سارے انعام دیے۔ محل پہنچ کر غلام کو فقیر سے بدتمیزی کرنے پر سزا دی اور وزیر دلاور خان کو بھی بلا کر اندھے فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور اسے سمجھایا کہ انسان کو اپنے چھوٹے سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ وزیر اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوا اور آئندہ کے لیے اپنی بد مزاجی اور غرور سے توبہ کر لی۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے اور ہر ایک سے خوش دلی سے اور تہذیب سے بات کریں۔